الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون بے شک کامیاب ہوئے وہ ایمان والے الذین هم فی صلاتهم خاشعون جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں، زاری کرنے والے ہیں، خشوع کرنے والے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون اور وہ جو فضول باتوں سے معرضون کنارہ کرنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون وہ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجہم مگر اپنی عورتوں سے، او ما ملکت ایمانہم یا ان سے جن کے مالک ہو گئے ان کے ہاتھ، اپنی باندیوں سے. فإنہم غیر ملومین بے شک وہ اس معاملے میں ان پر کوئی الزام نہیں، کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك پھر جو شخص تلاش کرے اپنی شہوت رانی کو، وراء ذلك اس کے ما سوا، فأولئک هم العادون یہی لوگ ہیں حد سے نکلنے والے. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اولئک هم الوارثون یہی لوگ ہیں وارث ہونے والے. الذین یرثون الفردوس جو وارث ہوں گے فردوس کے. ہم فیہا خالدون وہ اس فردوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سارے حضرات محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. محترم حضرات، یہ آپ کے سامنے سورہ مومنون کی ابتدائی آیتیں پڑھی ہیں. آج کچھ میری طبیعت بھی کمزور ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ پاک صحیح بیان کرنے کی توفیق دیں اور ایسے بیان کی توفیق دیں کہ جو ان کی رضا کا ذریعہ بنے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائیں. تو یہ آیتیں جو ہے پڑھی ہیں، ان آیتوں میں اللہ پاک ایمان والوں کی فلاح کامیابی کو بیان فرماتے ہیں. ایمان والے انہوں نے فلاح پائی، کامیاب ہوئے. جن ایمان والوں میں فلاں صفات، ان کی 6 صفات بیان فرمائیں اور 6 صفات بیان فرما کر کے یہ فرمایا کہ جن ایمان والوں میں یہ صفات موجود ہوں گی وہ کامیاب ہوئے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہاں فلاح سے کون سی فلاح مراد، اور یہ فلاح پوری کو پوری کہاں حاصل ہوگی. اس میں فلاح کو مطلق ذکر کر کے یہ سمجھا دیا کہ جن ایمان والوں میں یہ صفات موجود ہوں گی جو آئندہ بیان فرما رہے ہیں، تو یہ ایمان والے دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. جن ایمان والوں میں یہ صفات موجود ہوں گی.
تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان میں ایمان ہو. مومنون فرما کے یہ بتلا دیا کہ ان کا ایمان ٹھیک ہو، عقیدہ ٹھیک ہو، اہل سنت والجماعت کے مسلک کے مطابق ان کا ایمان عقیدہ ٹھیک ہو. تصحیح عقائد کے بعد پھر ان کے اندر یہ 6 صفات موجود ہوں تو یہ ایمان والے دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں. تو ایمان کا ٹھیک ہونا، عقیدے کا صحیح ہونا، یہ بنیاد ہے، اس پہ نجات کی دار و مدار ہے. جیسا کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی قدس سرہ نے اپنے مکاتیب شریفہ میں بارہا فرمایا ہے کہ نجات کی دار و مدار تصحیح عقیدہ پر ہے، کہ جب تک آدمی کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے اکابر کی تصریح کے مطابق، ان کے بیان کردہ عقائد کے مطابق جب تک اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو اس وقت تک اس کی نجات نہیں ہوگی. تو عقیدے کا ٹھیک کرنا یہ بنیاد ہے نجات، اس کے بغیر کسی کی نجات نہیں ہوگی. اور عقیدہ کیسا عقیدہ بنانا ہے، ایمان کیسا بنانا ہے، جیسے حضرات صحابہ کرام کا ایمان تھا. اہل سنت والجماعت کے بڑے صحابہ کرام ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، سیدنا عمر فاروق ہیں، سیدنا عثمان ذو النورین، سیدنا علی مرتضیٰ، یہ حضرات اہل سنت والجماعت کے بڑے ہیں. اہل سنت والجماعت ان کو کہتے ہیں کہ جن کا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور صحابہ کے طریقے کے مطابق ہو. جیسے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کر کے دکھایا، اس کا عمل بھی ایسا ہی چاہیے. اس لیے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، ان کا کوئی ایسا عمل نہیں تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف. اس لیے صحابہ کرام ایک ایسی جماعت ہے جو پوری امت کے لیے معیار، وہ معیار حق، ان کو قرآن پاک نے معیار حق قرار دیا. اہل سنت والجماعت کا یہی مذہب ہے. تو اصل یہ ہے کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا مطلب بھی وہی معتبر ہے جو اہل سنت والجماعت کے اکابر نے سمجھا ہے. اس کے مطابق جو قرآن پاک کا مطلب بیان ہوگا وہ صحیح ہوگا. اور اکابر نے جو سمجھا ہے، جو قرآن پاک کا مطلب اکابر اہل سنت نے، امام ابو حنیفہ نے، امام محمد، امام یوسف نے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اہل سنت کے بڑے ہوئے ہیں. انہوں نے جو قرآن و حدیث کا مطلب بیان کیا یہی برحق ہے. امت کے بڑے بڑے اولیاء اللہ، محدثین، مفسرین، فقہاء نے ان پر اعتماد کیا. اگر کوئی آدمی قرآن پاک کی آیتیں پڑھتا ہے لیکن ان کا مطلب معنی مفہوم ان سے ہٹ کر کے بیان کرتا ہے تو یہ مفہوم اور معنی اس کا اپنا بنایا ہوا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو قرآن پاک اور حدیث پاک کا وہی مطلب معتبر ہے، وہی معیار ہے، وہی صحیح ہے. اللہ کے ہاں وہی مطلب مقبول ہے جو اکابر اہل سنت والجماعت نے بیان کیا اور سمجھا ہے، وہ معیار ہیں. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو پھر تو قرآن و حدیث ایک کھیل بن جائے گا. ایک کچھ اور مطلب بیان کرے گا، دوسرا مولوی کچھ اور بیان کرے گا، تیسرا مولوی کچھ اور بیان کرے گا. یہ تو قرآن و حدیث پہ کھیل بن جائے گی. اس لیے اس کا مطلب جو اکابر نے بیان کیا، بڑوں نے بیان کیا، وہی معتبر ہے. امت کے بڑے ان کے ساتھ ہیں، امت کے بڑوں نے ان پر اعتماد کیا ہے. تو اصل یہ ہے کہ نجات کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہو. جیسے اکابر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تھا، ایمان تھا، ان جیسا ایمان بنائے جس میں شرک نہ ہو. اس لیے اولیاء اللہ یہ محنت کرواتے ہیں، باطن کا تزکیہ کرواتے ہیں تاکہ اس کا ایمان ٹھیک ہو جائے اور پکا ہو جائے. اس میں شرک جلی بھی نہ رہے، شرک خفی بھی نہ رہے. اس کا ہر کام معاذ اللہ کی رضا کے لیے بن جائے. اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے معاملات، اس کے معاشرات، اس کی عبادات، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں معاذ اللہ کی رضا کے لیے بن جائیں تو پھر اس وقت یہ آدمی کامل مسلمان بن جاتا ہے، کامل مومن بن جاتا ہے. تو فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے
کہ جن ایمان والوں کا عقیدہ ٹھیک ہے، ایمان ٹھیک ہے، تو تصحیح ایمان کے ساتھ پھر ان کے اندر یہ صفات موجود ہوں، یہ ایمان والے کامیاب ہیں۔ کہاں کامیاب ہیں؟ فلاح کو مطلق ذکر کر بتلا دیا کہ دنیا میں بھی ان کو کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ گویا کہ اللہ پاک ایمان والوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ اگر دنیا میں بھی کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو اور آخرت کی بھی پوری پوری کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، پھر اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لو جو ہم بتا رہے ہیں۔ ان کے بغیر کوئی انسان دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور ٹھوکریں کھائے گا، بھٹکے گا، ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے لیکن پریشان ہوگا اور پریشانیوں میں مرے گا۔ جب اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لے، امیر ہے یا غریب ہے، مرد ہے یا عورت، جو بھی پیدا کر لے گا اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے، دنیا کی کامیابی میں نصیب فرمائیں گے، آخرت کی کامیابی میں نصیب فرمائیں گے۔ تو فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، بے شک کامیاب ہوئے ایمان والے۔ کون سے ایمان والے؟ اب ان کی صفات بتلاتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کہ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، جن کی نماز خشوع والی ہوتی ہے، ایسے ایمان والے کامیاب ہیں۔ تو پہلی صفت یہ بتلائی ان ایمان والوں کی نماز خشوع والی ہوتی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ خشوع کسے کہتے ہیں، تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے تفسیر مدنی میں لکھا ہے کہ خشوع کہتے ہیں سکون کو، اس کے قلب میں بھی سکون ہو، اعضاء اور جوارے میں بھی سکون۔ دل میں سکون یہ ہے کہ دل میں اللہ کی طرف دھیان ہو، ادھر ادھر کے خیالات کو اپنے دل میں نہ لائے، اور اگر کوئی خیال آ گیا تو اس کو وہاں ٹھہر نہ دے بلکہ نکال دے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کے اعضاء میں بھی سکون ہو، ہاتھ نماز میں باندھے تو سنت کے مطابق باندھے، اور نظر بھی ادھر ادھر نہ کریں بلکہ سجدے کی جگہ پہ نظر رکھے، قیام میں نظر جو ہو وہ سجدے کی جگہ میں ہو۔ یہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک جب مومن نماز شروع کرتا ہے تو اللہ پاک خصوصی طور پہ متوجہ ہوتے ہیں نمازی کی طرف۔ اگر نمازی کا دھیان اللہ پاک کی طرف رہے تو اللہ پاک بھی متوجہ رہتے ہیں، اگر اس کا خیال ادھر ادھر بھٹک رہا ہے تو پھر اللہ بھی توجہ نہیں فرماتے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ ایمان والے کامیاب ہوئے، انہیں دنیا کی کامیابی بھی ملے گی، آخرت میں بھی پورے پورے کامیاب ہوں گے، جن کی پہلی صفت یہ ہے کہ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، جن کی نماز خشوع والی ہے، یعنی ان کے قلب میں بھی دل میں بھی سکون ہوتا ہے کہ دل میں بھی ادھر ادھر کے خیالات نہیں لاتے، اور اگر کوئی خیال آ جائے تو پھر فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اس کو نکال دیتے ہیں، دل میں بٹھاتے نہیں۔ اگر پھر خیال آ گیا تو پھر خدا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس طرح جو نماز ہوتی ہے تو وہ خشوع والی ہوتی ہے۔ یہ خشوع والی نماز اگر نصیب ہو جائے تو یہ بڑی اونچی نماز ہے، یہ انسان کو کامیاب بنانے والی ہے، دنیا میں بھی کامیاب بنا دیتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب بنا دیتی ہے۔ اور کمال یہ دیکھیے کہ اللہ پاک نے جب ایمان والوں کی صفات کا بیان شروع کیا تو نماز سے شروع کیا۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، اور یہاں صلات کو مفرد ذکر کیا ہے، اور جب ختم کیا صفات کو تو پھر بھی نماز پہ ختم کیا۔ فرماتے ہیں والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں جمع کا صیغہ ذکر کیا۔ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو صلات کو مفرد ذکر کیا تو اس میں یہ سمجھایا کہ وہ اپنی ہر نماز میں خشوع کرتے ہیں، چاہے نماز فرض ہے، نفل ہے، سنت ہے، واجب ہے، ہر نماز کے اندر خشوع کرتے ہیں، ان کی ہر نماز خشوع والی ہوتی ہے۔ اور آخر میں جو نمازوں پہ صفات کو ختم کیا تو جمع کا صیغہ ذکر کیا
اس میں یہ سمجھایا کہ 5 نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز، یعنی کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، تو وہ 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، یعنی وقت مستحب میں پڑھتے ہیں، اور پھر نماز کے جو شرائط ہیں، جو نماز کے ارکان ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، ان کا لحاظ کر کے وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے ایمان والے کامیاب ہوں گے۔ تو جب صفات کو شروع کیا تو نماز سے شروع کیا، اور ختم کیا تب بھی نمازوں پہ ختم کیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی کو خشوع والی نماز نصیب ہو جائے، فرض بھی، نفل بھی، سنت بھی، واجب بھی، تو باقی صفات جو ہیں یہ خود بخود آہستہ آہستہ حاصل ہو جاتی ہیں۔ یہ نماز میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے، قوت رکھی ہے کہ جب خشوع والی نماز نصیب ہو جائے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق خشوع والی نماز نصیب ہو جائے، تو باقی صفات جو ہیں یہ مومن کو خود بخود آسانی سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ اور اگر نماز صحیح نہیں تو باقی اوصاف، باقی صفات کیسے حاصل ہوں گی؟ اس لیے جب صفات کو شروع کیا تو نماز سے شروع کیا، ختم کیا تو نمازوں پر ختم کیا۔ اس ترتیب سے یہ سمجھا دیا کہ نماز ایک بڑی اہم عبادت ہے۔ اس لیے حضرت امام ربانی مجدد احتسانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حاجی المعصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کی حالت میں مومن کو وہ کیفیات حاصل ہوتی ہیں جو جنت میں حق تعالی جل شانہ کی زیارت سے حاصل ہوں گی۔ اتنی اونچی عبادت ہے کہ جنتی جب جنت میں جائے گا تو حق تعالی جل شانہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب قدس روح فرما رہے ہیں کہ نماز ایک ایسی اونچی عبادت ہے، اس کو اگر آدمی خشوع سے پڑھے، دھیان سے پڑھے، سنت کے مطابق پڑھے، آداب وغیرہ کا لحاظ رکھ کر کے اوقات مستحبہ میں پڑھے، تو نماز کے اندر وہی کیفیات دنیا میں مسلمان کو حاصل ہوتی ہیں جو قیامت کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی دیدار سے حاصل ہوتی ہیں۔ کتنی اونچی عبادت ہے۔ تو خشوع والی نماز یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور داڑھی سے کھیل رہا ہے۔ کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں، کبھی ہاتھ کو ادھر ہلاتے ہیں، ادھر ہلاتے ہیں، بعض لوگ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا، اس کا دل خدا کی طرف متوجہ ہوتا، اس کا دھیان خدا کی طرف جمع ہوا ہوتا، تو پھر اس کے ہاتھوں میں سکون ہوتا، یہ کھیلتا نہ۔ جب کھیل رہا ہے تو یہ نشانی اس بات کی جائے گی اس کی نماز میں خشوع نہیں، اس کے دل میں سکون نہیں۔ اگر دل خدا کی دھیان میں جمع ہوا ہو تو پھر آدمی کے اعضاء جو ہیں ان میں بھی سکون ہوتا ہے، پھر ہاتھوں سے نہیں کھیلے گا، پاؤں کو نہیں ہلائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس قسم کی نماز پڑھنے کی توفیق ہے۔ آج کل کئی نمازی ہوتے ہیں بے فکری سے نماز پڑھتے ہیں، ہے تو نماز بڑے عرصے سے پڑھ رہے ہیں لیکن فکر سے یہ نہیں سوچتے کہ ہماری نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، بار بار ہاتھ ہلائیں گے تو پاؤں ہلا رہا، کوئی نظر بجائے اس کے کہ سجدے کی جگہ پہ نظر رکھے قیام میں، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، یہ ساری چیزیں خشوع کے خلاف۔ اس لیے فرمایا کہ وہ ایمان والے کامیاب ہوئے، یعنی دنیا کی کامیابی بھی ان کو نصیب ہو گئی، آخرت کی کامیابی بھی نصیب ہو گئی، کہ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، خشوع والی نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس لیے خشوع، علماء نے فرمایا کہ یہ خشوع جو ہے یہ نماز میں رکن ہے۔ یہ کیا؟ یہاں قرآن پاک نے خشوع کو ذکر کیا، وہ ایمان والے کامیاب ہوں گے جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ اس سے بعد علماء فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی نماز میں خشوع نہیں، گویا کہ اس کی نماز ہوتی نہیں، نماز پڑھ رہا ہے لیکن توجہ خدا کی طرف، دھیان خدا کی طرف نہیں، کبھی کس کو سوچ رہا ہے کبھی کس کو سوچ رہا ہے۔ جب نماز میں خشوع نہیں
تو بعض اکابر علماء نے فرمایا ہے کہ شخص کی نماز ہی نہیں، وہ خشوع کو نماز کا رکن قرار دیتے ہیں۔ لیکن بعض دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ خشوع اس درجے کا رکن نہیں، نماز کی صحت کے لیے موقوف رہے نہیں، ہاں نماز کی مقبولیت کے لیے یہ موقوف رہے۔ نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول تب ہوگی جب خشوع والی ہو، اور خشوع والی نماز نہیں ہوگی تو وہ مقبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اکابر علماء یہ فرما رہے ہیں کہ قبولیت والی نماز وہی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں وہی نماز قبول ہوگی جو خشوع والی ہو۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول شیء یرفع من هذه الامة الخشوع، فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیز اس امت سے اٹھا لی جائے گی وہ خشوع اٹھا لیا جائے گا، اور تو قوم میں سے کسی کو خشوع والا نہیں دیکھے گا۔ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن خشوع والا نظر نہیں آئے گا۔ یہ خشوع والی نماز نصیب ہو جائے یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ مشکل نہیں، آسان ہے، صرف تھوڑے سے دھیان توجہ فکر کی ضرورت ہے، تھوڑا توجہ دھیان کر لے، خشوع والی نماز ہو جائے گی۔ کہ نماز میں جب کھڑا ہو تو یوں سمجھے میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں، فاتحہ پڑھے، الفاظ کی طرف دھیان کرے، میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں، خدا کے سامنے کھڑا ہوں، اور اپنی نظر سجدے کی جگہ میں رکھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں کہاں رکھے، جلوس میں کہاں رکھے، قیام میں کہاں رکھے۔ جب آدمی نظر وہاں رکھے گا تو خشوع نصیب ہو جائے گا۔ خشوع اس کو نہیں کہتے کہ آدمی آنکھیں بند کر کے نماز شروع کرے، کئی صوفی آنکھیں بند کر نماز شروع کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں خشوع آنکھوں کو بند کرنے کا نام ہے۔ یہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا سنت کے خلاف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند کر کے نماز نہیں پڑھی۔ خشوع اس کا نام ہے کہ وہ سکون والی نماز، اس کے دل میں سکون ہو، متوجہ اللہ ہو، اللہ کا دھیان ہو، ادھر ادھر کے خیالات دل میں لائے نہیں، اور اگر کوئی خیال آ جائے تو اس کو وہاں ٹھہرائے نہیں بلکہ نکال دے۔ تو پھر جب دل میں سکون ہوگا اعضاء میں بھی سکون ہوگا، اس کے ہاتھوں میں بھی سکون ہوگا، پاؤں میں سکون ہوگا۔ تو یہ ہے کہ خشوع والی نماز بڑی قیمتی نماز ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے، اور ایسا مومن کامیابی حاصل کر لے، دنیا میں بھی اللہ پاک اس کو کامیاب بناتے ہیں، آخرت میں کامیاب بناتے ہیں۔ تو ایمان والے جنہوں نے کامیابی پائی، جنہیں دنیا میں بھی اللہ پاک کامیاب فرماتے ہیں اور آخرت کی بھی ساری کامیابی عطا فرمائیں گے، ان کی اوصاف میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کے اندر خشوع کرتے ہیں، خشوع والی نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ سمجھیں کہ فلاح ہر روز 5 وقت مؤذن آذان میں کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور اقامت میں بھی حی علی الفلاح کہتے ہیں، تو فلاح کی طرف دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، اور نماز کی طرف، اور کامیابی کی طرف۔ تو پوری کامیابی کون سی ہے؟ پوری کامیابی تو یہ ہے کہ ساری مرادیں حاصل ہو جائیں، کوئی ایسی مراد نہ رہے جو پوری نہ ہو، اور ساری تکلیفیں دور ہو جائیں، کوئی ایسا دکھ رنج تکلیف نہ ہو جو دور نہ ہو۔ اس قسم کی فلاح کامیابی جو ہے وہ پوری کامیابی ہے۔ لیکن اس قسم کی کامیابی دنیا میں نہ کسی کو حاصل ہو یا نہ ہو سکتی ہے۔ دنیا محنت کی جگہ ہے، دار المحنت والمشقت، تکلیفوں کی جگہ ہے، غموں کی جگہ ہے۔ دنیا میں اللہ پاک غم بھی لگاتے ہیں، مصیبتیں بھی بھیجتے ہیں، بیماریاں بھی لگاتے ہیں، فقر و فاقہ بھی بھیجتے ہیں، یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور جب یہ حالات اللہ بھیج دیں تو پھر صبر کا حکم ہوتا ہے کہ صبر کرے۔ جب مسلمان صبر کرتا ہے تو خدا اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، جب خدا ساتھ ہو جائے تو اسے اور کیا چاہیے۔ تو حاصل یہ ہے کہ کامیابی کی یہ شکل کہ ساری مرادیں پوری ہو جائیں، کوئی ایسی مراد نہ ہو جو پوری ہونے سے رہ جائے۔
کوئی ایسا دکھ درد نہ ہو جو ختم نہ ہو جائے. اس قسم کی کامیابی کا محل دنیا نہیں. دنیا اس قسم کامیابی کی جگہ نہیں. ساری دنیا کا بادشاہ اگر ہو تو وہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا. اور بڑے سے بڑے اللہ کے پیغمبر رسول کی دنیا میں ہو گزرے ہیں تو انہیں بھی دکھ لگے تھے، مصائب آئے تھے، غم لگے تھے، بیماریاں آئی تھی، فقر و فاقے بھی آئے تھے، سب کچھ ہوا تھا. اس قسم کی کامیابی جو ہے یہ جنت میں ملے گی. قرآن پاک میں ہے جب ایمان والے جنت میں پہنچیں گے اللہ کی تعریف کریں گے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے سارے غم دور کر دیے. تو جنت میں پہنچنے کے ساتھ ہی سارے غم، سارے دکھ درد، ساری بیماری ختم ہو جائیں گی اور ساری مرادیں بھی وہاں پوری ہو جائیں گی. ساری خواہشات بھی اللہ وہاں پوری کر دیں گے. وَأَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ. اور یوں کہیں گے اللہ نے ہمیں رہنے کے گھر میں پہنچا دیا. اس نے یہ سمجھا دیا کہ رہنے کا گھر مومن کے جو ہے وہ جنت. پہلے جہاں بھی تھا وہ اس کا گھر نہیں تھا، وہ چل چلو کی جگہ. ماں کے پیٹ میں تھا تو وہ بھی رہنے کا گھر نہیں. دنیا میں آیا 30 سال کی عمر ہے، 50 سال کی ہے، 60-70 کی ہے یا 100 سال کی ہے، جتنی بھی ہے، یہ بھی اس کے رہنے کا گھر نہیں، یہ چل چلو کی جگہ. اور پھر یہاں سے منتقل ہوا، وفات پائی، زمین کے پیٹ میں پہنچا تو وہ بھی اس کے لیے گھر نہیں، وہ بھی چل چلو کی جگہ ہے. جب قیامت آئے گی تو اللہ پاک سب کو اٹھائیں گے. وَأَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ فرما کے یہ سمجھا دیا کہ مسلمان کے رہنے کا گھر جو ہے اصل میں وہ جنت ہے. پہلے جہاں بھی تھا اس کا گھر نہیں. تو اس میں یہ سمجھا دیا کہ مسلمان کو چاہیے کہ جہاں بھی ہے اس کو اپنا گھر نہ سمجھے. یہ مسافر خانہ ہے، کوئی پتہ نہیں سفر کے وقت ختم ہو جائے. تو حاصل یہ ہے کہ اس قسم کی کامیابی جو ملے گی کہ جس میں ساری مرادیں بھی پوری ہو جائیں، ساری خواہشات بھی پوری ہو جائیں اور کوئی دکھ درد ایسا نہ رہے کہ جو ختم نہ ہو جائے. اس قسم کی کامیابی کا محل دنیا نہیں بلکہ جنت. جنت ملے گی. لیکن یہاں جو مسلمانوں کے مصائب آتے ہیں ایمان والوں پر، یہ اللہ سے لینے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ والوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ جب ان پہ مصائب آتے ہیں، غم آتے ہیں، فقر و فاقہ آتا ہے، وہ خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو پھر یہی حالات، یہی مصائب، یہی پریشانیاں خدا سے لینے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. یہ ہے کہ یہ زندگی واقعی بڑی قیمتی ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آ جائے. ایمان والوں کی صفات میں سے پہلی صفت یہ بتلائی کہ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں. اور دوسری صفت یہ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ ایمان والے ایسے ہیں کہ جو فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں، فضول باتوں سے کنارہ کرتے ہیں. وہ فضول باتیں ہوں یا فضول کام ہوں. لغو اس چیز کو کہتے ہیں، لغو اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں آدمی کا کوئی دینی فائدہ نہ ہو. جس چیز میں آدمی کے دین کا فائدہ نہ ہو وہ فضول چیز ہے. اب دین کا فائدہ نہیں تو پھر وہ اس کے لیے مضر بھی ہے یا مضر نہیں. اگر فائدہ دینی تو کوئی نہیں لیکن مضر بھی نہیں، دینی نقصان بھی نہیں، گناہ بھی نہیں. اس قسم کی لو باتوں سے بچنا یہ اولا اور بہتر. اولیاء اللہ اس قسم کی باتوں سے بچتے ہیں، اس قسم کے کاموں سے بچتے ہیں کہ جس میں دین کا فائدہ، آخرت کا فائدہ تو کوئی نہیں لیکن نقصان بھی نہیں، گناہ بھی نہیں. اس قسم کی باتوں سے، اس قسم کے کاموں سے بھی کامل مومن اللہ والے بچتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ومن حسن سلام المرء ترک ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے، ان آدمی کا اسلام اور ایمان اس وقت عمدہ اور اچھا ہوتا ہے جبکہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، لا یعنی باتوں کو، لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے. اس وقت آدمی کا ایمان اور اسلام عمدہ ہو جاتا ہے، کامل ہو جاتا ہے.
تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یعنی چیزوں میں مبتلا ہو جانا یہ غفلت کی نشانی ہے. یہ نشانی اس بات کی ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں. اگر خدا کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی تو یہ لا یعنی باتوں سے لا یعنی کاموں سے بچ جاتا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ اعراض عن اللہ کی نشانی ہے کہ خدا تعالیٰ اس کی طرف متوجہ نہیں, اللہ کی رحمت متوجہ نہیں. اس لیے اولیاء اللہ لا یعنی باتوں سے لا یعنی کاموں سے کہ جس میں کوئی فائدہ نہیں, دینی فائدہ نہیں لیکن مضر نقصان دہ بھی نہیں, ایسی باتوں ایسے کاموں سے بچتے ہیں. اور اگر فائدہ نہیں لیکن مضر ہے نقصان دہ ہے تو پھر ایسی باتوں سے ایسے کاموں سے بچنا تو واجب ہے, ضروری چیز ہے. تو حاصل یہ ہے کہ دوسری ان کی صفت فرماتے ہیں والذین من اللغو معرضون, وہ ایمان والے ایسے ہیں کہ جو فضول باتوں سے معرضون الگ رہتے ہیں, اعراض کرنے والے. والذین هم للزکاۃ فاعلون, ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ جو اپنے باطن کا اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے ہیں. زکوٰۃ کا لغوی معنی ہوتا ہے تزکیہ کرنا, صفائی کرنا. اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ آیتیں جو ہیں یہ مکی ہیں تو زکوٰۃ کا اصطلاحی معنی تو یہ ہے, شرعی معنی یہ ہے کہ مال کا مخصوص حصہ جو شریعت نے فرض قرار دیا ہے اس کا مخصوص حصہ اللہ کے نام پہ اس کے صحیح مصارف پہ خرچ کرنا, اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ. لیکن لغوی معنی زکوٰۃ کا کیا ہے؟ تزکیہ کرنا, صاف کرنا, اپنے باطن کا تزکیہ اور تصفیہ, باطن دل کو صاف کرنا, یہ لغوی معنی ہے. اکثر علماء فرماتے ہیں کہ یہاں زکوٰۃ سے تزکیہ نفس مراد, وہ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں. کس سے تزکیہ کرتے ہیں؟ ایک تو اپنے دل کو شرک سے بچاتے ہیں کہ دل میں شرک بھی نہ رہے, شرک جلی بھی خفی بھی نہ, برے کاری کو شرک خفی کہتے ہیں. اور دل ان کا جو ہے وہ شرک سے بھی پاک ہو جائے, نفاق سے بھی پاک ہو جائے, دل میں منافقت بھی نہ رہے, اور دل میں کینہ, حسد, بغض, بخل, کبر, حب جاہ, حب مال, ان چیزوں سے کیا کرتے ہیں؟ اپنے دل کی صفائی کرتے ہیں, دل کو صاف کرتے ہیں. اولیاء اللہ یہی کام کراتے ہیں, وہ دلوں کو صاف کرتے ہیں, وہ دلوں کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. اور یہ جن چیزوں کا میں نے نام لیا ہے یہ سب کبیرہ گناہ ہے. کینہ, حسد, بغض, بخل, کبر, حب جاہ, حب مال, یہ بیماریاں جتنی بھی ہیں یہ سب کبیرہ گناہ ہیں. پھر ان سے بچنا یہ فرض عین ہوگا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تزکیہ نفس جو ہے یہ بھی فرض عین ہے. اس کے بغیر آدمی مومن کامل نہیں بن سکتا. نام کا مومن ہوگا لیکن کامل نہیں ہوگا. کامل تب ہی ہوگا کہ جب دل کا تزکیہ ہو جائے. جتنی بیماریوں کو میں نے نام لیا ہے ان بیماریوں سے دل صاف ہو جائے. لیکن آدمی خود اپنے دل کی صفائی نہیں کر سکتا, اپنے کینے کا خود علاج نہیں کر سکتا. بخل کی بیماری ہے, اس کے علاج خود نہیں کر سکتا. جھوٹ بولنے کی بیماری ہے, اس کے علاج خود نہیں کر سکتا. غیبت کرنا, بہتان باندھنے کی بیماری ہے, اس کے علاج خود نہیں کر سکتا. تکبر ہے, اس کے علاج خود نہیں کر سکتا. تزکیہ متعدی ہے. تو یہ اس کو چاہتا ہے کہ تزکیہ کرنے والا کو اور ہوگا. جیسے جسمانی بیماریوں کے علاج آدمی خود نہیں کر سکتا, کوئی ڈاکٹر چاہیے جو ماہر امراض ہو. اسی طرح دل کی بیماریوں کا علاج جو ہے یہ بھی کوئی آدمی خود نہیں کر سکتا جب تک کسی کامل کی صحبت نصیب نہ ہو, کسی ولی کامل کی صحبت میں جا کے بیٹھے.